قرآن کریم کو حفظ کرنے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگنی چاہیے کہ یا رب العزت میں یہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس قابل کر دے، میرے لیے اسباب پیدا کر دے، اور پھر آگے سفر شروع کر دینا چاہیے۔ یہ تو رہی میری بات، لیکن حقیقت میں اور کون کون سے ایسے کام کرنے چاہیے کہ ہم خود بھی قرآن کے حفظ بن سکیں، حافظ بن سکیں، ہمارے بچے حافظ بن سکیں؟ حفظ کرنے کے لیے سہولت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کون سی دعائیں مانگنی چاہیے؟ پریکٹیکلی کون کون سے اساتذہ کرام سے رابطہ کرنا چاہیے؟ کس طرح سے ادائیگی کرنی چاہیے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ قرآن کریم کو حفظ کرنے سے پہلے قرآن کریم کی ادائیگی ہمیں آنی چاہیے، اس کو پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے، اس کے جو وقف کے جو جگہ ہیں، رکنے کی جگہ ہیں، کیا کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو پہلے آغاز میں سیکھ لی جائیں تو حفظ کرنے کے لیے آسانی ہو سکتی ہے؟ اور کیا صرف حفظ کر لینا ہی کافی ہے اور پھر اس کو کبھی دہرایا نہ جائے؟ ان سب چیزوں کے بارے میں جانیں گے، کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھ جو مختلف مہمان ہمیں جوائن کریں گے ہمارے سیشن میں، وہ ہمیں ایسی باتیں بتا سکے کہ ہمارے لیے سہولت پیدا ہو سکے، ہمارے بچوں کے لیے سہولت پیدا ہو سکے، ہمیں ذوق و شوق پیدا ہو سکے۔ اور جیسا کہ ابھی پہلے سیشن میں ہمارے ساتھ موجود تھے قاری عبدالمتین شاہین صاحب، جس خوبصورتی سے انہوں نے تلاوت کی ہے، اور جب بھی آتے ہیں یا ایسی اور صاحبان یا قرآن کرام آتے ہیں، کتنی خوبصورت ادائیگی ہوتی ہے ان کی، کس طرح بڑے اچھے اور سہل طریقے سے وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں جو دلوں میں اتر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ سب گفتگو کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری عبدالمتین شاہین صاحب، معروف قاری ہیں، خوبصورت انداز ہے، سکھاتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی ان کا آنا جانا رہتا ہے، اور یہ وابستگی اور یہ سفر قرآن اور دین کے حوالے سے۔ ان کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ سر تھینک یو ویری مچ ونس اگین، آپ کا شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ صبح کی کمٹمنٹ تھوڑی مشکل ہوتی ہے، وقت کم ہوتا ہے، مقابلہ سخت ہوتا ہے، لیکن آپ نے وقت نکالا ہے، شکریہ۔ آپ بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، آپ حافظ بھی ہیں اور ماشاءاللہ آپ سکھاتے بھی ہیں، تو آغاز میں یہ بتائیے گا کہ حفظ قرآن کے جو مشہور طریقے ہیں وہ کون کون سے، اور سب سے مؤثر، سب سے فیمس، سب سے نون، جانا جانے والا طریقہ وہ کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں نظامی بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو بہت ہی آسان اس کو نازل کیا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو نازل کیا جی، اور ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا کہ ہم جو نا اس سے پیچھے ہٹے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس کے جو ویسے بہت سارے طریقے ہیں کہ طلباء جو ہے وہ رات کو سبق یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مغرب کے بعد جی، تو 10 لائنیں، 20 لائنیں، 30 لائنیں، ٹھیک ہے، اور رات کو یاد کر کے صبح سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، لیکن جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے، مثال کے طور پر ایک آیت ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ ایک آیت، ٹھیک ہے۔ اب اس کو یاد کرنے کے لیے سب سے پہلے جو کام ہے، جو ایک حفظ کرنے والا جو طالب علم ہے، کوئی بھی شخص ہے، اس کو چاہیے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ قرآن مجید کا ناظرہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ ناظرہ قرآن مجید پڑھنا نہایت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر اگر آپ حفظ کرنا چاہیں گے ناظرہ پڑھنے کے بغیر، تو جہاں آپ نے حفظ 1 سال میں کرنا، آپ وہاں 5 سال میں کریں گے۔ اتنا فرق پڑ جاتا ہے؟ اتنا بڑا گیپ۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو حفظ کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو نہایت ضروری چیز ہے کہ وہ آپ کو ناظرہ قرآن مجید پڑھنا آنا چاہیے۔ وہ کیوں، اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ کو ناظرہ قرآن مجید آتا ہوگا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ایک آیت بتائی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ ایک آیت ہے، آپ کو ناظرہ آتا ہے، آپ نے اس کو ایک دفعہ اوپر دے کر پڑھا، ٹھیک ہے، ایک آیت پڑھ لی، پھر دوسری دفعہ پڑھا اوپر دے کے 3 دفعہ، 5 دفعہ آپ جب اس کو اوپر دے کر پڑھیں گے پوری توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، اس کے بعد جب آپ اس کو زبانی پڑھیں گے نا 5 دفعہ، تو آپ کو انشاءاللہ الرحمن اللہ کی توفیق سے یہ تجربے شدہ بات ہے کہ آپ کو 1 منٹ لگے گا، آپ کو ایک آیت یاد ہو جائے گی، اور اس طریقے سے یاد ہوگی کہ آپ کو کبھی بھولے گی نہیں ہے۔ اچھا، نہ سب کی سناتے ہوئے، نہ سب منظر سناتے ہوئے۔ کیوں؟ آپ نے ناظرہ پڑھا ہوا تھا،
ناظرہ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ طریقہ اپنایا کہ سب سے پہلے 5 دفعہ آپ نے اوپر دیکھ کر آیت پڑھی اور اس کے بعد آپ نے 5 دفعہ جو ہے وہ زبانی آیت پڑھی. آپ کو ایک آیت جو ہے وہ یاد ہوگی. اسی طرح باقی آیات یعنی 5 مرتبہ آپ ایک آیت کر کے آپ کریں گے. ایک رکوع جو ہے اس میں 10 آیات ہے, 5 آیات ہے, تو اس میں آپ دیکھ لیں آپ کو کم از کم 5 منٹ لگیں گے ایک رکوع 10 آیات یاد کرنے. اچھا, جیسے آپ فرما رہے ہیں بیس آپ کی کسی بھی چیز کے کسی بھی کام کے لیے ضروری ہے کہ بنیاد مضبوط ہو, اور بنیاد مضبوط کرنے کے لیے اگر آپ نے قرآن کریم حفظ کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کی ادائیگی سیکھیں. اور وہ ادائیگی اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے آنے والے وقت میں وہ بچت بھی کر سکتے ہیں اور سہولت بھی کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا سر, یہ جو بات آپ نے کی اس میں پھر سب سے پہلی بات ایک تو نیت کی ہے, اللہ تعالیٰ سے نیت مانگ لی جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے. پھر آپ کو ایسا استاد ڈھونڈنا چاہیے, بالکل اس کے لیے محنت کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ میں بڑی عزت سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم اکثر گھروں میں یہ دیکھتے ہیں کہ قاری صاحب آئے 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ پڑھایا اور چلے گئے. اگر آپ نے اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لے کے آنا ہے, میں نہ صرف قرآن کی بات کروں بلکہ ہم دنیاوی سٹڈیز کا بھی ذکر کریں, تو ایسا ممکن نہیں ہے ہم سکول میں بچوں کو 6-7 گھنٹے بھیجتے ہیں. بالکل. وہ 6-7 گھنٹے پڑھ کے آتے ہیں, پھر گھر میں یا پھر کسی ٹیوشن سینٹر میں کوچنگ سینٹر میں جاتے ہیں اور پھر آپ وہ سیکھتے ہیں جس کا 1 سال بعد آپ ایگزام دیتے ہیں. تو آپ قرآن کریم کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ 15-20 منٹ میں پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد وہ آپ کو یاد ہوتا جائے گا, آپ سیکھتے جائیں گے؟ یہ ضروری. تو اچھا استاد ڈھونڈنا وہ کتنا اہم ہے, یہ بھی بتائیے گا اس کے ساتھ. دیکھیں نوید بھائی, ہماری جو بچوں کی خاص طور پر مجھے یہ بات کہتے ہوئے اتنا میں اپنے آپ سے شرمندہ بھی ہوں, افسوس بھی ہو رہا ہے اس بات سے کہ ہم نے جب اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ان کے لیے کوئی بھی سٹڈی ہے ان کی, تو ان کے لیے اچھے سے اچھا اسپیشلسٹ استاد ڈھونڈتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ, نہایت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ جب قرآن مجید کی باری آتی ہے تو ہم سب سے جو ہلکا استاد ہوتا ہے, جس کو ہم کہہ لیں کہ ہمیں جہاں دوسرے جو اسکول ہمیں پڑھانے ہمارے بچوں کو استاد آتا ہے اس کو ہم اگر 50,000 دینا پڑے وہ ہم دے سکتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ اگر قرآن مجید پڑھانے کے لیے کوئی استاد کی ضرورت پڑے, اس کو ڈھونڈنا جائے, تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے جو سستا استاد ہے جو ہم سے 500 یا 1000 روپے لے لے تو ہمیں بچوں کو آ کے پڑھا دے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اب سب کچھ آپ کے سامنے, ٹھیک ہے. تو استاد کا اسپیشلسٹ ہونا, اچھا ہونا نہایت ہی زیادہ ضروری ہے. میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا. مجھے بھی بڑی شرمندگی ہوتی ہے, تو بڑے لوگ ہیں جو قرآن کے ساتھ دین کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں, یہ بڑے لوگ ہیں, یہ ان کا ذکر کچھ اور طریقے سے ہونا چاہیے, جن کے سینوں میں قرآن ہے, جن کی زبان پہ قرآن ہے, جن کی اداؤں میں قرآن ہے, جو جیتے اسی لیے ہیں, جن کے ساتھ ہر وقت قرآن رہتا ہے. ہم جو دنیا دار لوگ ہیں, میں اپنے آپ کو اس میں شامل کر رہا ہوں, ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آخرت کا جب ذکر کرتے ہیں اور آخرت کی کھیتی کو اکٹھا کرنے کی بات ہم کرتے ہیں, تو ہم منہ سے جو نکال رہے ہیں اس کا عمل بھی ذرا ہم دیکھیں کہ ہم ایسے قاری کے لیے, ایسے استاد کے لیے جو ہماری اصل, جو ہماری دائمی زندگی ہے اس کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے, ہماری نسل کو تیار کرتا ہے, اس کو ہم چند روپے دیتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے, جسٹیفائی نہیں کرتا. میں اس پہ مزید بھی بات کروں گا, اور ہمارے ساتھ قاری عبد المتین صاحب موجود ہیں. ایک اور بڑی پیاری شخصیت ہمیں جوائن کر چکی ہیں آل دا وے فرام ریاض, سعودی عربیہ. قاری محمد الیاس صاحب, مدرس قرآن, مسجد نبوی ہیں جی. اور مجھے وہ یادیں یاد آ گئی ہیں جو پچھلے دنوں کی تھی عمرہ کی, تو ان سے ہم بات کرتے ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شو میں. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے جی, اللہ آپ کو خوش رکھے. جزاک اللہ خیر جی, ماشاءاللہ. بہت اچھا پروگرام آپ نے انتخاب فرمایا قرآن کے حوالے سے, جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. سن رہا ہوں. جزاک اللہ, جزاک اللہ. سر اتنا اچھا لگ رہا ہے نا مجھے کہ آپ ریاض میں موجود ہیں, ہماری بڑی خوبصورت یادیں ہیں. اور ابھی پچھلے دنوں جب عمرے کی سعادت حاصل ہوئی اور مسجد نبوی کا ذکر آیا, تو مجھے وہ سارے منظر آنکھوں کے سامنے گھومے کہ ہم وہاں پہ موجود تھے, وہاں نمازیں تھیں, سجود تھے, قیام تھے, عبادات تھیں. دل ایک دم فریش ہو گیا وہ ساری وائب سن کے. تو آپ تو ماشاءاللہ وہاں پہ موجود ہیں. الحمدللہ, الحمدللہ, اللہ توفیق دے جی, اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں سی نصیب فرما دے اپنی سانسوں تک. آمین آمین آمین. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ عرب دنیا میں حفظ قرآن کے کون سے روایتی اور جدید طریقے رائج ہیں؟ ہم تو پاکستان کا یہاں ذکر کریں, وہاں کے حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، میرے بھائی سامعین اور ناظرین، اصل میں قرآن کریم کا جو حفظ کا اعزاز ہے جی یہ مسلمان کے لیے، ہر دنیا کے ہر خطے کا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے سینے میں حفظ کر لے، جی اور جو نہیں بھی کر سکتا، جس کے اندر توفیق نہیں مل سکی یا ہمت نہیں ہو سکی، اس کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں نہ کروں تو میری اولاد میں سے کوئی حافظ ضرور ہو جائے۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حفاظ کے لیے جو خوشخبریاں، جو جنت کے وعدے، اور جو اقرا وارتقی جو حدیث ہے کہ قرآن پڑھتا جا اور منزل پہ چڑھتا جا جنت میں، وہ انسان کو ترغیب دلاتی ہے کہ اس کے ساتھ جڑا رہے، اور پھر یہ کہ حفاظ قرآن دراصل قرآن کے محافظین کی فوج ہے، جی اور اس محافظین کی فوج میں جو بھرتی ہونا چاہتا ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس میں بھرتی ہو جاؤں۔ ماشاء اللہ۔ بر صغیر کے اساتذہ ہی نے سعودی عرب کا حفظ قرآن کا نظام سیٹ کیا ہے، جی اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز بھی ہے کہ تقریباً 100 سال سے قریب گزر چکا ہے۔ جی پاکستان کے اساتذہ نے آ کر کے یہاں پر سعودی عرب کے تمام حصوں کے اندر قرآن کریم کی حفظ کی تدریس کی جو پورا ایک سسٹم قائم کیا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ پاکستان کے مدارس جو ہیں وہاں بالعموم 70% 80% مدارس جو ہیں وہاں متفرغ طلاب پر رکھ کے حفظ کرایا جاتا ہے، تو حفظ کے دوران مدارس نہیں جاتے، اور صرف اسکولوں میں نہیں جاتے۔ میری مدارس سے مراد سکول ہے۔ تو جو بچے پاکستان میں حفظ کر رہے ہوتے ہیں وہ عام طور پر اسکول میں نہیں جاتے، بلکہ حفظ کرتے ہیں اور حفظ کرنے کے بعد اسکول جاتے ہیں یا اس سے پہلے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ تمام بچے اسکول جاتے ہیں اور اپنی روٹین لائف میں اسکول کی ساری جو ضروریات ہے پوری کرتے ہیں، اور اس کے بعد عصر سے لے کر مغرب تک، اور بعض وقت مغرب سے لے کر عشاء تک کا وقت، اور بعض وقت فجر سے لے کر اشراق تک کا وقت قرآن کریم کے حفظ کے لیے دیتے ہیں۔ اور یہ نظام جو ہے یہ جمعیات تحفیظ قرآن کریم کے زیر انتظام چلتا ہے۔ جو جمعیات تحفیظ قرآن کریم جو ہے سعودی عرب کی، یہ سیمی گورنمنٹ ادارے ہیں جی جو اہل خیر کے تعاون سے اور سعودی حکومت کی سرپرستی سے اور ان کی مالی معاونت سے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا شہروں کے جی پلیز کمپلیٹ کیجیے، آپ کمپلیٹ کیجیے، مکمل کر لیں۔ شہروں کے تقریباً ہر شہر کے اندر اس کی برانچ موجود ہوتی ہے، اور اس کی ایک ہی برانچ ہر شہر میں ہوتی ہے، اور شہر کی بیشتر مساجد میں ان کی طرف سے مدرسین آتے ہیں۔ اور یہ نظام اس طرح ہوتا ہے کہ استاد کا انتظام اور اس کی کارکردگی کو جانچ پڑتال کا نظام، اور بچوں کے ساتھ اس کا معاملہ اور امتحانات اور یہ سب چیزیں جمعیہ اپنی طرف سے اس کو بات کرتی ہے اور اس کا اہتمام کرتی ہے۔ اور جبکہ استاد کے لیے رہائش اور استاد کو وہاں رہنا اور اس میں جو لوازمات ہیں وہ مسجد کے جو کمیٹی ہے، اس طرح دو ہاتھ مل کر کے اس نظام کو چلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، جیسے آپ فرما رہے ہیں اس طرح جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ان کو چونکہ عربک زبان ان کی مدر لینگویج ہے، تو عربی چونکہ ان کو بائی برتھ مل گئی تو ان کے لیے سہولت ہے، لیکن عام شخص جس طرح ہم پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں، یہاں پہ عربی کو سیکھنا کس حد تک ضروری ہے تاکہ قرآن کریم کو حفظ کرنے کے حوالے سے، پڑھنے کے حوالے سے سہولت ہو سکے، یہ ہمیں کرنا چاہیے؟ جی اصل میں یہ خیال آپ کا بالکل درست بھی ہے، لیکن اس میں کچھ تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جی عربی زبان ہونے سے قرآن کریم حفظ آسان بھی ہو جاتا ہے، جی لیکن جب بچہ بالکل، اس میں جو فائدہ وہ یہ ہے کہ ہم ان کو مدارس کے اندر جس طرح پاکستان میں نورانی قاعدہ اور بغدادی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، تو یہاں اس کی عام طور پر 60-70% بچوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ پہلے سے اسکولوں سے یہ رفع وغیرہ سیکھ کے آ جاتے ہیں اور وہ اس میں ہمیں شارٹ مل جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے نورانی قاعدے کے بعد ناظرہ قرآن پاک پڑھانے کی۔ پاکستان میں ہم ناظرہ قرآن پاک پڑھانے پر زور دیتے ہیں اور وہ ضروری بھی ہے اجمیوں کے لیے، لیکن یہاں ناظرہ قرآن پاک پڑھانے کا رواج نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ حفظ کراتے ہیں۔ البتہ اس ڈائریکٹ حفظ کرانے میں جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو مقطع یا جو حصہ بچے نے حفظ کرنا ہے اس پر پوری توجہ دی جائے اور اس کو 2 صفحہ 4 دفعہ 6 دفعہ
استاد اپنی نگرانی میں بڑے دقیق طریقے سے سن لیں اس کی اور اس کے اندر کوئی غلطی نہ رہ جائے تاکہ بچہ غلط یاد نہ کر لے. ٹھیک ہے. یہ ہے. بس جہاں تک عربی زبان کی بات ہے تو عربی زبان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اور بر صغیر کے جو اجمی طلاب ہیں جو تربیت نہیں جانتے ان کے لیے قرآن کریم کے الفاظ اور کلمات نامانوس ہوتے ہیں, وہ ان کے لیے نئے لفظ ہوتے ہیں اور ان کو زبان پہ چڑھنا ذرا وقت لگتا ہے. لیکن یہاں دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو عام بول چال کی زبان ہے روزمرہ کی, اس کے چونکہ عربی الفاظ ہیں وہ بعض وقت آپس میں مختلف ہو جاتے ہیں اور بچوں کے زبان کے اوپر وہ لفظ غلط چڑھے ہوتے ہیں جن کی اصلاح کیے بغیر آگے یاد کرنا درست ممکن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس لیے حفظ شروع کرنے سے پہلے وہ ان کے جو غلط العام الفاظ ہیں ان کو درست کرانا بہت ضروری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ فرمائے گا کہ قرآن کریم کو عربی زبان میں صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ حفظ کرنے کے لیے کون سے عملی طریقے سب سے زیادہ کارگر ہیں, جو سب سے زیادہ مؤثر ہیں؟ ہاں جی, اس میں سب سے بنیادی چیز تو یہی ہے کہ جو سبق بھی یاد کرنا ہے بچے نے جی, یا کسی بھی طالب علم میں جو قرآن کے لیے حفظ کرنا چاہتا ہے, اس سبق کو پہلے دیکھ کر کے قرآن کریم کی مصحف سے استاد کے سامنے بہت آہستہ 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ حتیٰ کہ وہ رواں ہو جائے جی, اس طرح پڑھ کے سنا دے کہ اس میں کسی قسم کی غلطی کا امکان نہ رہ جائے. اور اس میں پھر یہ بڑی اہمیت ہے, وہاں میں نے پاکستان کے اور بر صغیر کے جو ہمارے بڑے اچھے حفاظ ہیں وہ جب یہاں تشریف لاتے ہیں اور ان کی آوازوں سے اور ان کی تلاوت سے لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں, ماشاءاللہ حفظ بھی بڑا پیارا ہوتا ہے. لیکن ایک بڑی چیز جو شکایت پیدا ہوتی ہے جس پر ادب چونک جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا وقف ہمیشہ اور بہت کم وقت ہوتا ہے جب ان کا وقت مناسب. جیسے ہی وہ وقف کرتے ہیں تو مانا کہیں پہنچ جاتا ہے اور اس کی وجہ بنیادی وجہ ترجمہ نہ جاننا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, میرا یہ سوال پہلے والے سوال سے ریلیٹ بھی کرے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عربک کنٹریز میں جو اس طرح جو عرب زبان میں بولتے ہیں یا عرب ہی ان کی مادری زبان ہے ان میں, اور پاکستان میں, اگر ہم پاکستان کا ذکر کریں یا اور کنٹریز کا بھی ذکر کریں, دوسرے ممالک کا بھی, سب سے بڑا ڈیفرنس, سب سے بڑا مختلف جو چیز نظر آتی ہے بچوں کو یا بڑوں کو قرآن حفظ کرنے میں, وہ ٹیکنیک کون سی استعمال کرنی چاہیے جو گلف میں استعمال کی جاتی ہے, جو عرب ممالک میں, یا جو دوسرے ممالک میں استعمال نہیں کی جاتی؟ آپ کی نظر میں وہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے مطلب جہاں تک تکنیک کا تعلق ہے تو میں نے عرض کیا کہ بر صغیر ہی کے اساتذہ نے نظام مرتب کیا ہے سعودی عرب کا. تو یہاں کا نظام تحفیظ جو ہے وہ اپنی تکنیک کے اعتبار سے تقسیم وہی ہے جو پاکستان کا ہے. اور وہ یہ ہے کہ پہلے سبق اور پھر گزشتہ کچھ روز کے اسباق کچھ ریپیٹ کرنا, جن کو ہم عام پاکستانی زبان میں سب کی سپارہ کہتے ہیں اور یہاں تثبیت کہتے ہیں, یعنی وہ پرانے 2-4-10 دن کے پچھلے جو سبق ہوتے ہیں ان کو ڈیلی دہرایا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد منزل جس کو مراجعہ عامہ کہتے ہیں اس کو ترتیب کے ساتھ جتنا پڑا ہوا ہے ہر روز اس کا کچھ حصہ ترتیب سے سنتے چلے جانا تاکہ وہ ختم ہو جائے اور پھر دوبارہ. یہ تکنیک تو ہر جگہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. البتہ یہاں پر بعض جگہوں پر افریقہ کے اور مصر کے لوگوں کے ان کی انفلوئنس کی وجہ سے, کیونکہ وہ بھی اس میں ان ہے, ان کے ہاں یہ ترتیب ہے لکھنے کی. وہ تختیوں پر لکھ کر کے یاد کرتے ہیں یا کاپیوں پر لکھ کے یاد کرتے ہیں اور پھر لکھنے, اس سے لکھنے میں یہ ہے کہ وہ زیادہ پختگی بھی آتی ہے. ہمارے یہاں جو طریقہ کار ہے وہ رٹے والا, تو رٹا اور لکھنا یہ دونوں چیزیں ہی کامن ہیں. لیکن ایک بڑا ہی میں اس کو ایڈ کرنا چاہوں گا, بڑا ضروری پوائنٹ ہے, تو یہ چیز ہے کہ پاکستان کے اساتذہ نے جب اس کو یہاں رائج کیا تو ظاہر ہے جو پاکستان کے ماحول سے جو چیزیں چلتی تھی وہی یہاں آئیں. لیکن گزشتہ 30 سال کے 30 یا اس کو 35 سال کہہ لیجیے اس کے بعد سے یہاں پر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے کہ اب یہاں پر حفظ کے معاملے میں, بلکہ تعلیم, عمومی تعلیم کے معاملے میں تشدد والی کیفیت بالکل ختم ہو گئی ہے الحمدللہ. اب کسی بھی صورت میں کسی بھی بچے کو, حتیٰ کہ طالب علم جو علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے تو ماٹو یہ بن گیا ہے کہ اس کو تکریم دی جائے, اس کی عزت کی جائے, اس کی کسی بھی غلطی کی صورت میں نہ تو لفظی طور پر نصرت کی جائے اور جسمانی طور پر تو نصرت کا سوال ہی پیدا ہوتا ہے. جبکہ ہمارے بر صغیر میں یہ چیز ابھی تک بدقسمتی سے موجود ہے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جتنی جلد ختم ہو جائے یہ بہت ضروری ہے. بچے کو عزت دی جائے. اس کو ایک چیز یہ ہوتی تھی کہ آپ اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کو یہ سزا ملے گی. اب یہاں اس کے متبادل یہ آیا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا, اور نہ کرنے کا کوئی ذکر نہیں کرنا. صحیح. انڈرسٹوڈ اگر یہ کرے گا بچہ یہ کام کرے گا جی. اور نہ کرنے کا سوال ہی نہیں ہے, البتہ کرے گا تو آپ کو یہ انعام ملے گا اور پھر اس کو ترغیب دی جائے گی. یہ بڑا ضروری پوائنٹ ہے. اس کی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی اس کو ہمیں عام کرنا چاہیے, رائج کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے سر, دل تو چاہتا ہے کہ آپ سے بہت سی بات کی جائے, لیکن چونکہ آپ کا بھی وقت قیمتی ہے اور کچھ ہماری بھی انگیجمنٹس ایسی ہوتی ہیں کہ ہم وقت کے اندر رہتے ہوئے ہی اپنی چیزیں کر سکتے ہیں اور اچھی بھی لگتی ہیں ایسی. آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. جزاک اللہ. ہمارے ساتھ موجود رہے قاری محمد الیاس صاحب, مدرس قرآن. اور جو چیز انہوں نے بتائی ہم اپنی, بلکہ قاری عبد المتین صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو بھی شامل کریں گے. قاری صاحب, ہم دنیاوی تعلیم کے لیے, مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگی کہ وہاں پہ بچے لکھ کے یاد کرتے ہیں, قرآن حفظ کرنا ایج ہے, یقیناً زبان کا ایج ہے, ایڈوانٹیج ہے, ان کو فائدہ حاصل ہے جو پیدائشی طور پہ ان کو مل جاتا ہے. میں اپنے دور کی اگر بات کروں یا ہمارے اب کے جو بچے ہیں, ہم نے بھی کچھ یاد کرنا ہو یا بچوں کو کروانا ہو تو ہم کہتے ہیں لکھ کے یاد کرو, وہ آپ کو جلدی یاد ہو جاتا ہے. تو ایسا سسٹم ہونا چاہیے ہمارے ہاں بھی کہ ہم بچوں کو اتنا اہل کر دیں قرآن سیکھنے کے حوالے سے کہ وہ لکھ کے یاد کیا کریں. آپ کو لگتا ہے یہ زیادہ کام کرے گا؟ لیکن نوید بھائی, ہے تو یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے جی, لیکن اگر کر لیا جائے تو بہت زیادہ مفید ہے بچوں کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک سعودی عرب یا دوسری کنٹریز میں جو حفظ کے طریقے ہیں وہ تھوڑے سے الگ ہیں, ڈیفرنٹ ہیں. ہمارے جو پاکستان میں ادھر کا جو ماحول ہے, سچویشن ہے, وہ آپ کے سامنے ہے, سب کے سامنے ہے. تو یہاں پہ بچوں کو پڑھانے کے لیے میں سمجھتا ہوں سب سے جو نہایت ضروری چیز ہے, ٹھیک ہے, وہ ہے نورانی قاعدہ. ٹھیک ہے. آپ کو ایک سمپل میں مثال دیتا ہوں, آپ کو بات سمجھ آ جائے گی, ہمارے ناظرین کو بھی, کہ الف با تا سے جو حروف تہجی ہیں نورانی قاعدے کی پہلی تختی ہے, یہ ٹوٹل کتنے حروف ہیں؟ ٹوٹل 29 حروف ہیں. حروف تہجی اس کو بولتے ہیں. اور ان 29 جو حروف ہیں پورے کا پورا قرآن مجید ان کے اوپر مشتمل ہے, حروف تہجی کے اوپر مشتمل ہے. اگر آپ جو ہے نا ان پر مہارت حاصل کر لیں گے, مثال کے طور پر ہے الف, یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے, اس کا مخرج کیا ہے, اسی طرح با اس کو کیسے ادا کرنا ہے, تا اس کو کیسے ادا کرنا, تھا اس کو کیسے ادا کرنا, جیم اس کو کیسے ادا کرنا, ہا اس کو کیسے ادا کرنا, خو اس کو کیسے ادا کرنا. یہ ٹوٹل 29 حروف ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو ان کی پہچان ہو جائے گی, ان پہ آپ مہارت حاصل کر لیں گے, آپ یا آپ کا بچہ بڑا چھوٹا جو بھی, تو آپ کو انشاءاللہ الرحمن پورے قرآن مجید کا یہ جو تلفظ کا مسئلہ ہے اس کو سیکھنے کا وہ آپ کا حل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, دیٹ میک سینس کہ جس طرح آپ نے کوئی بھی لینگویج سیکھنی ہے, اگر انگلش کا ہی ہم ذکر کریں تو آپ ABCD ساری پڑھتے ہیں, اگر آپ نمیرکس میں جاتے ہیں 1 2 3 میں چلے جاتے ہیں, پنجابی میں جاتے ہیں تو اسی طرح سے یہ آپ نے کہا کہ 29 ورڈز ہیں, 29, ان کی ادائیگی سب سے پہلے سیکھنا ضروری ہے. بالکل, اس کے بغیر ناممکن ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ کو بیس وہاں سے بنانا ضروری ہے. اب یہ نہیں کہ الف کو آپ کسی اور طریقے سے ادا کریں, بے کو آپ کسی اور طریقے سے کریں, وہ جیسا آپ نے بتایا حلق سے آواز نکالنی ہے, اس کی ادائیگی ہے, زبان کو کس طرح سے, جیسے اکثر سواد اور دعات کا ہم اکثر ابھی یہ بھی کچھ دن پہلے ذکر کر رہے تھے کہ بڑا ڈیفرنٹ ہے. بالکل, اور یہ مجھے تو بہت مشکل لگا, لیکن یہ بڑی لمبی ڈیبیٹ تھی. تو یہ چیزیں ہیں جو سیکھنی چاہیے. قاری صاحب, ذوق و شوق کیسے پیدا کر سکتے ہیں ہم؟ کیا ہم بچوں کے سامنے قرآن خود پڑھیں یا تلاوت سنائیں ان کو, یا ہم ان کے ایسے جو قرآ کرام ہیں جیسے مسجد نبوی کے ہیں, مکہ مکرمہ کے, وہ ان کو سنائیں؟ ذوق و شوق کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ نوید بھائی بہت اچھی بات آپ نے کی کہ بچوں کے اندر ایسی سچویشن پیدا کرنا, ان کے سامنے ماحول پیدا کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ حفظ قرآن کے لیے یہ بھی چیز بہت مؤثر ان کے اوپر اثر انداز کرتی ہے کہ بچوں کو ایسا ماحول دیں ہم کہ وہ خود بخود اس چیز کی طرف راغب ہو, ان کا شوق بڑھے. تو اس کے لیے ضروری, سب سے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کے اندر طلباء کو ان کو ٹائم دیں, ان کو کچھ سکرین کے اوپر, LCD کے اوپر, موبائل کے اوپر کچھ ٹائم دیں ان کو کہ آپ نے اس قاری صاحب کی آواز کو سننا ہے, اس تلاوت کو آپ نے سننا ہے, صرف سننے کا بھی ذکر ہے. یس. اور اس کا اتنا یہ چیز اتنی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے کہ میرے پاس جو طلباء دوسری کنٹریز کے آن لائن جو پڑھتے ہیں
تو وہ ان کے جو والد صاحب ہیں ان کا کام ہی یہی ہے، انہوں نے جب بھی ان کو گھر ہونا انہوں نے موبائل پہ LCD پہ نا وہ تلاوت لگا دینی، میری لگا دینی ہوتی ہے، امام کعبہ کی جو بھی ان کو اچھی لگتی ہے وہ لگا دینی ہوتی ہے. تو بچوں کو ان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بچے نا پھر وہ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. تو دیکھو وہ سچویشن بنا دی، ماحول بنا دیا ایسا. ہاں جی بالکل. جیسے مثال کے طور پر ابھی بچے کارٹون وغیرہ دیکھتے ہیں، اس طرح کی کچھ چیزیں دیکھتے ہیں نا، تو وہ بعد میں پھر وہ ویسے ہی کرتے ہیں کہ ان کا شوق، ان کو وہ ماحول ویسا مل رہا، وہ اتنا وہ ایکٹنگ کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. کیوں نہ ہو ہم ایسا ماحول ان کو دیں اپنی LCD کے اوپر، اپنی موبائل کے اوپر، جو بھی ہے ہم گھر میں وہ لگا کے رکھیں تلاوت وغیرہ، تو وہ بچے پھر انہی چیز کو بعد میں وہ کاپی کریں گے. ٹھیک، بڑی خوبصورت بات کی، اور میں اس بات کو یہاں پہ بریک سے پہلے ضرور انڈورس کروں گا کہ جو بات کہہ رہے ہیں نا قاری صاحب، یہ میرے عملی مشاہدے میں بھی ہے. میرا جو چھوٹا بیٹا ہے ماشاءاللہ محمد حارث، اس نے خود ہی اس طرح تلاوت کرنی اور سیکھنا شروع کر لیا ہے. اور حالانکہ وہ سارے وہ دنیاوی علوم میں وہ ماشاءاللہ بچے جا رہے ہیں، لیکن یہ بات ہے تربیت کی. اگر آپ تلاوت سنائیں گے آپ کے بچوں کا ذوق و شوق بڑھے گا، ان میں وہ انکریجمنٹ آئے گی، جذبہ پیدا ہوگا، وہ چاہیں گے کہ یہ کریں. اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے قاری کے قرآن کریم کے قاری بنے، حافظ بنے، کہ آپ خود بھی، اٹس نیور ٹو لیٹ، اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہم بھی کوشش کر سکتے ہیں، ہم سیکھ سکتے ہیں. ایسے ہمارے پاس حضرات موجود ہیں جو ہمیں سکھا سکتے ہیں. یہ جذبہ ہونا چاہیے، اللہ سے بس نیت اور اللہ سے مانگنے کی کوشش کریں تو یہ ہو سکتا ہے. اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے، ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم نے عام طور پہ کوئی کام کرنا ہو تو ہمیں نہ رات کو نیند پڑتی ہے، نہ ہمیں کسی پل چین آ رہا ہوتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم دن بھی ایسے ہی گزاریں، ہماری رات بھی ایسے گزر جائے اور وہ کام ہو جائے. تو قرآن حفظ کرنے کے لیے بھی کیا اس طرح کی ہی جستجو، لگن اور محنت چاہیے ہوتی ہے کہ آپ سوتے، جاگتے، کھاتے، پیتے، اپنے کام کاج کرتے، کہیں پہ موجود ہوں تو قرآن حفظ کرنے کے حوالے سے آپ جستجو میں لگے رہیں؟ قاری صاحب، یہ جو میں نے ابھی جملہ بولا کہ دنیاوی طور پہ ہم نے کوئی کام کرنا ہو تو ہمیں جستجو ہوتی ہے کہ ہم بس یہ کام کس طرح سے کر لیں، ہم اٹھتے بیٹھتے اسی کے بات کر رہے ہوتے ہیں، اسی کو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ایسی ہی محنت، ایسی ہی لگن، بلکہ میں تو یہ کہوں گا اس سے کہیں زیادہ کچھ ہو سکتا ہے تو وہ کریں تو قرآن حفظ ہو سکتا ہے. قرآن کو حفظ کرنے کے لیے ایسی لگن چاہیے ہوتی ہے. جی بالکل. دیکھیں، اگر ہمیں اس کی وعید کا پتہ چل جائے نا کہ اگر ہم مثال کے طور پر جیسے پرانے طریقے سے ہم پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کو، غلط ملط جیسے بھی پڑھ رہے ہیں، تو اس کی وعید کا ہمیں پتہ چل دے کہ اس کا گناہ کیا ہے، تو ہم کبھی بھی یہ نہ اس کی لاپرواہی نہیں کریں گے. جی. امام جزری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب المقدمۃ الجزری میں جی کہ جو شخص قرآن مجید سیکھنے کی جستجو نہیں کرتا، جی ٹھیک ہے، من لم یجود القرآن آثم، فرمایا وہ گناہ گار ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حفظ کرنا تو بعد کی بات، پہلے اس کو صحیح طریقے سے سیکھنا ضروری ہے. بتائیے گا، بتائیے. جب تک انسان، امام صاحب فرماتے ہیں، قرات کے بہت بڑے امام ہیں المقدمۃ الجزری، اور بھی بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، فرمایا من لم یجود القرآن آثم لأنہ بہ الہ انزل وہکذا منہ الیہ وصل. وہ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان کوشش میں لگا رہتا ہے اس کو سیکھنے میں، ٹھیک ہے، جستجو میں لگا رہتا ہے، تب تک اس کی عمر چاہے وہ 20 سال کا تھا، اس نے کوشش کی، کرتے کرتے 40 سال گزر گئے، ٹھیک ہے، وہ کوشش میں لگا تھا لیکن اس کی زبان پہ وہ الفاظ نہیں آ رہے، کوشش کرتا ہے لیکن نہیں آ رہے، لیکن وہ گناہ گار نہیں ہوگا کیونکہ وہ کوشش کر رہا ہے، جستجو میں ہے. اچھا. لیکن جو کوشش نہیں کرتا، امام صاحب فرماتے ہیں وہ گناہ گار ہے. اور یہ چیز جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کا اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ،
اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے ایمان والوں کو فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا یتلونہ حق تلاوتی، اس کے وہ اس طریقے سے تلاوت کرتے ہیں جس طرح کرنے کا حق ہے. آگے اللہ فرماتے اولئک یؤمنون بہ، فرمایا یہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں، مومن ہیں. آگے فرمایا ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، فرمایا جو کوشش نہیں نہ کرتا، جو جستجو نہیں کرتا سیکھنے کی، فرمایا فاولئک هم الخاسرون، تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہے. یہ اتنی پیاری بات ہے جو قاری صاحب نے کی ہے کہ آپ جستجو تو کریں، آپ کوشش تو کریں، کوشش ہمارے ذمہ ہے، اجر اس کا ذمہ ہے. بالکل، ایسی ہے کوئی قاری شک صاحب؟ نہیں، کوئی شک. ٹھیک ہے، اس پہ مزید بھی بات کریں گے، اور ہمیں ایک بڑی پیاری شخصیت جوائن کر چکی ہیں اس وقت، ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے اپنے شو میں. فیض اللہ ناصر صاحب ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، بڑے خوبصورت مترجم ہیں، ٹرانسلیشنز مختلف بکس کی انہوں نے کی ہے، اور کیا کیا ہے وہ بھی ان سے جانیں گے. ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. میں معذرت چاہتا ہوں کہ لفظ کی ادائیگی میری کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، یہ وزنی لفظوں کی، تو مجھے نعیم ناصر صاحب کہتے ہیں مترجم نہیں، تو جناب ٹرانسلیٹر پراپر طریقے سے میں بتا دوں آپ کو. چلیں اینی وے. اچھا جی، یہ ایک کتاب رات کو میں پڑھ رہا تھا کہ اور وہ کتاب کی ٹرانسلیشن آپ کی طرف سے تھی کہ قرآن کریم کو حفظ کرنے کے 25 طریقے. تو میں نے جب وہ میں پوری نہیں پڑھ پایا، میں نے چند ایک چیزیں ابھی رات ہی کا ذکر ہے کہ میں نے وہ پڑھی، تو مجھے بڑی وہ ہیلپ فل ہینڈی کتاب لگی کہ ہم چونکہ آج جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں قرآن کریم کو حفظ کرنے کے حوالے سے، اس میں بڑے خوبصورت آپ نے چیزیں بتائی ہیں جو ٹرانسلیشن آپ نے کر کے اس میں بتائی ہے. تو بتائیے گا کہ یہ عربی کتاب کا ترجمہ ہے چونکہ، تو یہ پڑھ لینی چاہیے قرآن حفظ کرنے سے پہلے، یا ضروری ہے کہ آپ اس کے بارے میں جان لیں؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے بڑا ہی خوبصورت موضوع منتخب کیا ہے. اس سے یقینی طور پہ ایک وہ لوگ، بلکہ لوگوں کا ایک کثیر طبقہ جو اپنی مصروفیات کے باعث قرآن حفظ کر نہیں سکتا لیکن شوق پورا ہے، تو ان کے لیے یہ کتاب بڑی ہی ہیلپ فل ہے اور بڑی ہی مفید ہے. تو ان کے لیے اس میں سے کافی طریقے اور کافی راستے انہیں ملیں گے، اور ان کے دل میں بھی ایک جو سوئی ہوئی امید ہے وہ جاگ جائے گی انشاءاللہ. یہ کتاب ہے، ایک عرب عالم ہے ڈاکٹر یحییٰ بن عبد الرزاق الغوثانی، ان کی تالیف کردہ ہے، اور یہ خود بڑے تجربہ کار اور اس میدان کے بڑے ماہر ہیں. یہ تحفیظ قرآن کی ایک عالمی تنظیم ہے، اس کے سربراہ بھی ہیں، اور اس سربراہی کی وجہ سے مختلف بلاد و ممالک میں ان کا آنا جانا بھی رہتا تھا. تو انہوں نے یعنی صرف اپنے ہی ملک کے نہیں بلکہ مختلف ممالک میں جو حفظ قرآن کے طریقے رائج تھے ان کو بڑی تحقیق سے دیکھا ہے، پرکھا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، یعنی جس میں مختلف حساب سے روایتی اور غیر روایتی طریقے سارے انہوں نے درج کیے ہیں. تو وہ خود ہی لکھتے ہیں اس کتاب کا دوسرے ایڈیشن میں، کہتے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے پہلے ایڈیشن کی اتنی پذیرائی ہوگی کہ لاکھوں کاپیاں نکلیں اور بے شمار مدارس میں اسے شامل نصاب کیا گیا، اور بے شمار لوگوں نے مجھے فون کر کے ای میلز لکھ کے یہ بتایا کہ آپ کی اس کتاب سے ہم ویسے پراپرلی کلاس لے کر تو نہیں حفظ کر سکتے تھے، لیکن اس کتاب سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا، اور ہم نے قرآن کا کچھ حصہ، زیادہ حصہ یا مکمل قرآن تک لوگوں نے حفظ کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس میں جو بنیادی طور پر یہ کتاب ہے نا، یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو اپنے کاروبار میں، ملازمتوں میں یا دیگر مصروفیات میں وہ مشغول رہتے ہیں، اور پراپر طریقے سے وہ حفظ کے لیے وقت نہیں نکال سکتے. تو ان میں سے ہر ایک بندے کی الگ الگ مصروفیات کا، الگ الگ کام کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی جاب کرتا ہے تو وہ کیسے وقت نکال سکتا ہے، کیسے حفظ کر سکتا ہے. اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کا زیادہ تر وقت ٹریولنگ میں ہی گزرتا ہے تو اس کے لیے کون سا طریقہ موزوں ہے. اگر کوئی ایسی خاتون ہے جو خانہ داری میں مصروف رہتی ہے، وہ کیسے حفظ کر سکتی ہے. اگر آپ بچوں کو گھر میں ہی اپنے طور پہ حفظ کروانا چاہتے ہیں، مدارس میں نہیں بھیجنا چاہتے، تو اس کے کیا کیا طریقے ہیں. اگر کسی بچے کی یا کسی انسان کی ٹیکنالوجی کے ساتھ زیادہ وابستگی ہے
कंप्यूटर वगैरह ये वो तो उसके लिए कौन कौन से तरीके हैं? अच्छा हाफिज साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये आपने इतनी इंटरेस्टिंग बात कर दी कि फिर तो इसमें चंद एक चीज़ें ज़रूरी हो गई हैं। क्या आप 3-4 ऐसी टेक्निक्स बता दें इसमें से कि जो देखने सुनने वालों के लिए मज़ीद अट्रैक्शन पैदा हो जाए और सीख सके, क्योंकि कंप्लीट को डिस्कस करना एक छोटे से वक्त में मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो आप फरमाइएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। असल में ये मैं दोबारा वजाहत कर दूं, इसमें जो हमारे यहाँ जो एक रिवायती तरीका है हिफ्ज का, और बड़ा वो मुअस्सिर भी है, मुफीद भी है, जैसे मदारस में बाकायदा क्लासेस लेकर किया जाता है, ये उस तरीके से हटकर हैं, तो इसलिए सामीन को ये थोड़े से मुनफरिद लगेंगे। तो चूंकि ये दीगर लोगों के लिए हैं तो इसलिए तरीके भी वैसे ही उन्होंने लिखे हैं। मसलन एक तरीका उन्होंने पहला लिखा है कि एक बंदा जो हिफ्ज करना चाहता है, यानी वो क्लास नहीं ले सकता अपने तौर पर, तो वो क्या करे, कुरान मजीद का एक नुस्खा ले ले जिसको बाद में वो तब्दील ना कर सके, उसके सफ़हात और सतूर याद रखने में आसानी हो, यानी सतरें कितनी हैं, सफ़ा कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। तो इसके लिए वो खुद ही मशवरा भी देते हैं कि मेरे राय के मुताबिक बेहतर है कि 15 सतरी जो कुरान होता है ना वो ले लिया जाए। उसका ये होता है कि हर सफ़े की इब्तिदा से आयत की इब्तिदा होती है और हर सफ़े के इख्तिताम पर आयत भी ख़त्म हो जाती है, तो यूं याद रखना आसान होता है किस सफ़े के शुरू से कौन सी आयत शुरू हो रही है और किस सफ़े के आखिर पे कौन सी आयत ख़त्म हो रही है। वो कहते हैं कि इस कुरान को फिर चेंज ना किया जाए ताकि आपके जहन में जो नक्शा बन चुका है वो कायम रहे, वो ख़त्म ना हो। वो कहते हैं फिर सबसे पहले छोटी सूरतों से इब्तिदा की जाए ताकि ऐसा ना हो कि बड़ी सूरत वो मुकम्मल ना हो पा रही हो और बंदा दिल बर्दाश्ता हो जाए। और फिर आगे कहते हैं कि उनको खूबसूरत आवाज में पढ़े, उससे उसके दिल में खास रगबत और शौक बढ़ेगा। फिर कहते हैं कि अपने निगाह को भी अपने दिल को भी उस सफ़े पर जमा के रखें, इधर उधर ना देखें ताकि आपकी तवज्जो मुंतशिर ना हो। सबसे पहले कम से कम 3 बार पढ़ें एक आयत को, और 3 से ज्यादा बार भी पढ़ सकते हैं। जब आप अच्छी तरह पढ़ लें तो आंखें बंद करके 3 बार पढ़ें। जब आपको और आंखें बंद आपने की हों तो अपना जहन उन्हीं कालिमात की तस्वीर पर बनाएं जो कालिमात आपने आंखों से देखकर पढ़े थे। जी ठीक। और अगर आप ठीक पढ़ने में कामयाब हो जाते हैं तो इस आयत को बार बार दोहराएं। जी। फिर अपनी आंखें खोलकर दोबारा कुरान को देखकर ये आयत पढ़ें ताकि हिफ्ज पुख्ता हो जाए। जब आयत 100% पुख्ता अच्छी तरीके से याद हो जाए तो फिर उसे कई मर्तबा दोहराएं। तो इस तरह एक बंदा अकेला बैठकर भी कुरान को याद कर सकता है। दूसरा तरीका उन्होंने बताया है कि कोई ऐसा दोस्त ढूंढ लें। इसके शुरू में वो लिखते हैं कि अरबी मकूला है नबतल इल्मु बैनल इस्नैन, कि यानी 2 आदमियों के दरमियान इल्म बढ़ता है। वो कहते हैं कि इसी को मद्देनजर रखते हुए ये तरीका बनाया है कि अपना एक दोस्त मुंतखब कर लें या फिर मियां बीवी भी मिलकर हिफ्ज कर सकते हैं। वो एक मुनासिब वक्त तय कर लें। अफजल और बेहतरीन वक्त नमाज फजर के बाद का है और इसी तरह मगरब और ईशा के दरमियान का है। फिर रोजाना उसी वक्त में कोई और मसरूफियत ना रखें, सिर्फ इसी हिफ्ज करने के अमल को ही यकीनी बनाएं। इसमें करना क्या है, सबसे पहले जिस सूरत को हिफ्ज करना है पहले वो तय कर लें, फिर दोनों मिलकर अपने सामने कुरान खोलकर बैठ जाएं। पहले एक साथ ही एक आयत को पढ़े और दूसरा अपने मुसहफ पर देखते हुए सुने, फिर दूसरा उस आयत को दोहराए और पहला तवज्जो से सुने। इसके बाद दूसरी आयत शुरू कर दी जाए। इसी तरह पूरी सूरत, अगर छोटी है तो पूरी सूरत कर लें, अगर बड़ी है तो एक सफा मुकम्मल कर लें। फिर आयात को मिलाकर पढ़ना शुरू करें और उस वक्त तक पढ़ते रहें जब तक यकीन ना हो जाए कि मुझे ये आयात अच्छी तरह याद हो गई। उसके बाद एक साथी तालिब इल्म बन जाए और दूसरा उस्ताद बन जाए। तालिब इल्म उस्ताद को वो सारा याद किया हुआ सबक सुनाए, ठीक है। इसी तरह दूसरी मर्तबा जो तालिब इल्म था वो उस्ताद बन जाए और जो उस्ताद था वो तालिब इल्म बन जाए और वो अपना याद किया हुआ सबक सुनाए। बड़ी खूबसूरत टेक्निक्स आप बता रहे हैं हाफिज साहब। सॉरी मैं आपकी बात ऐसे ही काटता रहूंगा क्योंकि वक्त के हम कैदी हैं। अच्छा सर, जिस तरह भी आप बड़े खूबसूरत चीज़ों के बारे में बता रहे थे, मुझे एक चीज़ जहन में आई
کیا قرآن حفظ کرنے کے لیے ایج فیکٹر بھی ہے؟ کیا آپ کسی بھی عمر میں قرآن حفظ کر سکتے ہیں یا صرف بچپن میں ہی کرنا چاہیے ورنہ پھر لیٹر ایج میں مشکل ہو جاتا ہے؟ دیکھیں یہ تو فائدہ تو ہے بچپن میں کرنے کا، جیسے عربی مقولہ ہے کہ العلم فی الصغری کالنقش فی الحجر، کہ بچپن میں جو علم سیکھ لیا جاتا ہے وہ یوں ہی ہو جاتا ہے جیسے پتھر پہ نقش ہو گیا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بچپن میں قرآن حفظ نہیں کر سکا تو وہ بعد میں بھی قرآن حفظ نہیں کر سکتا. ہمارے اسلاف میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں جنہوں نے بڑھاپے میں حفظ کیا. مثلا امام طبری جو ہے مشہور مفسر بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، انہوں نے 70 سال کی عمر میں حفظ کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قید و بند کے ایام میں حفظ کیا تھا جب ان کی عمر 63 برس تھی. اسی طرح امام ابو زرع رازی، امام سیوطی، شیخ عبدالرحمن انصاری، ان سب نے اپنی کبر سنی میں ہی حفظ کرنا شروع کیا تھا. آپ دور نہ جائیں، ہمارے حال ہی میں جو ہمارے بڑے متبحر عالم دین اور جید شیخ ہیں، بقید حیات بھی ہیں، شیخ الحدیث مولانا علامہ عبدالعزیز نورستانی، ابھی ان کی ایج جو ہے وہ 80+ ہے. تو ان کے بارے میں ابھی کچھ دنوں پہلے ہی معلوم پڑا ہے کہ انہوں نے 75 ایئرز کی عمر میں حفظ کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اصل میں بات یہ ہے کہ جب پوری طرح سے ایک سچا جذبہ موجود ہو انسان میں اور شوق جب رہنما بن جاتا ہے نا، پھر کوئی چیز مشکل نہیں رہتی. اصل میں جب جذبہ سچا ہے اور شوق ہے تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہ حفظ کی عمر کے کسی حصے میں بھی کیا جا سکتا ہے. اس کا کوئی ضروری نہیں ہے کہ حفظ کیا نہیں جا سکتا. اچھا حافظ صاحب، میں بھی آپ کو بتاؤں، کل ہم چونکہ قرآن کو سیکھنے کے حوالے سے بھی اپنی ہماری ایک ٹرانسمیشن تھی، ہمارا صبح وطن کا جو شو تھا، اس میں شفاقت علی تتلا صاحب تشریف لائے. ماشاءاللہ ان کی بھی اچھی عمر تھی، اللہ ان کو زندگی سے دے. انہوں نے بھی لیٹر ایج میں جا کے کمپلیٹ کیا اپنا قرآن کریم جو حفظ کیا. تو یہ مثالیں ہمارے ارد گرد ملتی ہیں ہمیں. اچھا سر، آپ کا بھی وقت قیمتی ہے، مجھے پتا آپ کی اپنی انگیجمنٹس ہیں، تو ایک کویسچن جو لاسٹ میں آپ سے کر سکوں، فرمائے گا جو لوگ قرآن حفظ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بھول گیا ہے، تو کیا اس کتاب میں ان لوگوں کے لیے بھی کوئی رہنمائی موجود ہے جو اپنی منزل، جیسے آپ منزل کا ذکر کر رہے تھے کہ ان کو یاد کرتے رہنا چاہیے، دہراتے رہنا چاہیے تاکہ ان کو بھولے نہ قرآن کریم؟ جی بالکل. اس کتاب کے 3 حصے کیے گئے ہیں. پہلے حصے میں وہ قواعد اور اصول لکھے ہیں کہ جو کسی بھی طریقے کو خواہ اپنائے لیکن وہ ان اصول و قواعد کو ضرور یاد رکھے، ان کو اپنے ذہن میں رکھے، وہ معاون ثابت ہوتے ہیں. دوسرے حصے میں حفظ کرنے کے 25 طریقے ہیں. اب ظاہر ہے ہر بندے کے مزاج اور ہر بندے کی طبیعت کے حساب سے اسے کوئی بھی طریقہ پسند آ سکتا ہے. ممکن ہے کسی کو ایک پسند ہو، دوسرے کو وہ پسند نہ ہو. تو اس لیے ان 25 طریقوں میں سے کئی ایک طریقے ایسے ہیں جو ہر انسان کو اپنے مزاج کے موافق محسوس ہو ہی جائیں گے اور وہ انہیں پسند آ جائیں گے. تو اس لیے اس سے استفادہ ضرور کرنا چاہیے. تیسرے حصے میں انہوں نے ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے حفظ کیا ہے لیکن بعد میں کسی وجہ سے وہ بھول گئے ہیں، تو وہ اپنی منزل کیسے پختہ کر سکتے ہیں، اپنی منزل کو کیسے دہرا سکتے ہیں. اگر ان کے پاس کہیں جا کر منزل یاد کرنے کا وقت نہیں بھی ہے تو اپنے طور پر وہ کیسے کر سکتے ہیں. انہوں نے انفرادی طور پر منزل کو پختہ کرنے کا طریقہ بھی اس میں ذکر کیا ہے اور کسی کے ساتھ مل کر اجتماعی طور پہ بھی منزل کو یاد کرنے کے طریقے بتائے ہیں اور بڑے مفید ہیں وہ. تو میں یہ تمام سامعین سے یہ گزارش کروں گا، یہ کتاب میں نے اپنے استاد فضیلت الشیخ استاد ذوالقراء قاری محمد ابراہیم میر محمدی حافظہ اللہ کے حکم پر ترجمہ کی تھی، ان کی پسند فرموتا ہے. اور اسی طرح اسے شائع کرنے کا اعزاز بھی فضیلت الشیخ قاری صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ نے لیا ہے. انہوں نے اپنے ادارے کی طرف سے شائع کی اور کئی ایڈیشن اس کے اردو میں نکل چکے ہیں. اگر کوئی خرید تو نیٹ پر بھی موجود ہے، یہ ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے. تو ایسے تمام احباب جو حفظ کرنے کا شوق رکھتے ہیں، پکا ارادہ رکھتے ہیں، وہ اس سے لازمی استفادہ کریں، انشاءاللہ ان کے لیے بڑی مفید ثابت ہوگی. جی بالکل، بہت شکریہ بہت شکریہ. فیض اللہ ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے، اسلامک اسکالر اور ٹرانسلیٹر. مترجم اگر صحیح لفظ میں نے اب بولا ہے تو چلیں، تھینک یو، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا، تھینک یو ویری مچ. اچھا جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری عبدالمتین شاہین صاحب. قاری صاحب آپ گفتگو سن رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ پہلے سیشن سے لے کے
اب تک لاسٹ سیشن تک موجود ہیں، ورنہ ہماری ملاقات ہوتی ہے اور پہلے سیشن کے بعد آپ کی روانگی ہو جاتی ہے. ہم جڑے ہوئے ہیں قرآن کو حفظ کرنے کے طریقوں کے حوالے سے، تو کتنی برکتیں ہیں اس کی بھی. ہماری بات رکی تھی وہاں پہ آ کے کہ قرآن کی صحیح ادائیگی ضروری ہے، چاہے آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں. سب سے پہلے تو اس کو سیکھ لیں آپ. تو سیکھنا آپ کہہ رہے تھے کہ ضروری ہے، اور اس کے لیے صحیح استاد کا چناؤ بھی ضروری ہے. استاد کی کتنی ذمہ داری بن جاتی ہے جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں سیکھنے والوں کی، حافظ بننے والوں کی؟ حافظ بنانے والوں کی کیا ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ان کو کیسے حافظ تیار کرنے چاہیے؟ دیکھیں نوید بھائی، آپ نے جو پہلے بات کی اس کی میں وضاحت ذرا کر دیتا ہوں جی. کہ قرآن مجید کا یہ اعزاز ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے کہ جس چیز کا تعلق کتاب اللہ کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ اس چیز کو بلند کر دیتا ہے. مثال کے طور پر یہ لکڑی ہے، جی، عام لکڑی درخت میں لگی تھی، بنتے بنتے کہاں سے ہوتے ہوتے جو ہے نا وہ ایک جب ریل کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو اس لکڑی کی شان بھی دوسری لکڑیوں سے الگ ہو جاتی ہے. اسی طرح کوئی بھی چیز ہے جس چیز کا تعلق کتاب اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اسی طرح میں اور آپ کوئی بھی شخص، ٹھیک ہے، وہ اس کا تعلق کتاب اللہ کے ساتھ جب جڑ جائے گا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سب سے نرالا کر دے گا. یقیناً. دنیا میں کتنے 100 ارب لوگ ہیں، جی، اور ان سب میں اگر بہترین شخص کسی نے دیکھنا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور آگے پڑھاتا ہے. ٹھیک ہے، پوری کائنات میں اگر کسی نے بہترین شخص دیکھنا ہے تو اس میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں، میں بھی شامل ہو سکتا ہوں. اللہ کرے آپ تو ماشاءاللہ شامل ہیں. جی نہیں، جس چیز کا بھی تعلق آپ اپنا تعلق کتاب اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ جتنے آپ کے پروگرام پہلے ہوتے، اب یہ قرآن مجید کا آپ نے پروگرام شروع کیا اور پہلے سے زیادہ الحمدللہ اس کو اچھا رسپانس آپ کو بالکل آ رہا ہے. بالکل جس چیز کا تعلق کتاب اللہ کے ساتھ، قرآن مجید کی کسی بھی چیز کے ساتھ جڑے گا، اللہ اس کو سب چیزوں سے الگ کر دے گا، امتیاز ہو جائے گا، اس کو نمایاں کر دے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ فرمائے گا کہ جیسا ابھی میں سر سے بھی بات کر رہا تھا کہ یاد کرنے کے لیے اس کو دہراتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، تلاوت لگا کے سنتے رہنا چاہیے، اپنے سامنے کسی کو سناتے رہنا چاہیے، وہ بہتر ہے، اس سے یاد دہانی اچھی رہتی ہے. بالکل نوید بھائی، اس میں جب بھی آپ قرآن مجید پڑھنے لگے نا، جی، کوئی بھی ایک کوئی طالب علم ہے، کوئی بھی بڑا شخص ہے بڑی عمر کا، یا کوئی بھی خواتین ہے، کوئی بھی، ٹھیک ہے، تو اس کا شوق ہے کہ میں قرآن مجید حفظ کر لوں، تو سب سے پہلا جو کام کرنے والا وہ ایک دعا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ناظرین کے لیے، بہت ہی پیاری دعا ہے. سورۃ طٰہٰ کے اندر ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. ماشاءاللہ بڑی مشہور دعا ہے، بڑی پیاری دعا. اس کا ترجمہ آپ دیکھیں گے نا، سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ اللہ میرا سینہ جو ہے وہ کھول دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میرے جو کام میں کرنے لگا میرے لیے آسان کر دے. پہلے سینہ کھول دے اللہ، اور پھر بعد میں جو میرے لیے کام جو میں کرنے لگا ہوں میرے لیے آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو جب آپ یہ دعا پڑھ کر قرآن مجید پڑھنے لگیں گے تو اللہ آپ کا سینہ بھی کھول دے گا، آپ کا دماغ بھی کھول دے گا، اور آپ جو کام کرنے لگے جو آپ کو مشکل لگ رہا ہے وہ آپ کو آسان لگنے لگ جائے گا. اور یہ تو قرآن تو ویسے ہی آسان ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن مجید کو نہایت ہی آسان طریقے سے اس کو نازل کی ہے. سبحان اللہ. لیکن یہ ہماری کمی کوتاہی ہے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو وہ ہمارا اپنا قصور ہے، لیکن اگر اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اچھا، ابھی کچھ دن پہلے میرے جو اپنا پرسنل یوٹیوب کا میرا چینل ہے اس پہ میں نے یہی دعا بھی چند دن پہلے لگائی ہے، اور وہ ایسے یعنی دیکھیں آپ کی چیزیں نا ریوائیو ہو رہی ہوتی ہیں. جب آپ اللہ کی راہ پہ چلنا شروع ہوتے ہیں آپ کو اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو وسیلے بننا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو استاد ملنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو روشنی نظر آنے لگ جاتی ہے. ہماری ایک بہن ہے، میں ان کو جانتا نہیں ہوں، فیس بک پہ مجھے کبھی کبھی میسیجز کرتی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بھٹی صاحب نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ آپ قرآن حفظ کرنے کے، اور اکثر پہلے 10 پارے کے بعد لوگ بھاگ جاتے ہیں، ان سے نہیں ہو پاتا. آپ اس بارے میں مزید بھی بتا دیجیے گا تو میرے لیے دعا کر دیجیے گا. تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتی، آپ بھٹی صاحب سے ڈائریکٹ بھی بات کر لیں، آپ کے لیے مزید سہولت ہو جائے گی. میری اس بہن کے لیے جنہوں نے مجھے میسج بھیجا تھا کہ 10 کے بعد وہ یکسوئی نہیں آ رہی، وہ لگن نہیں بن رہی، وہ ربط نہیں بن پا رہا، یہ دعا پڑھ لیں آپ. بالکل، یہ دعا جو بھی قاری عبد المتین صاحب نے بتائی ہے یہ پڑھیں، روٹین میں پڑھا کریں، اور اس دعا کے پڑھنے کے بعد آپ کو جو برکت لگے گی، آپ کی زبان اور سینہ کھلے گا یقیناً. جب آپ دعا یہ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں سنیں گے؟ وہی تو ہے سننے والا. بلکہ قاری صاحب اللہ تعالیٰ ہی تو ہیں جو کہتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو
انہیں پسند ہے, اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ مانگے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. ماشاء اللہ. دنیا میں ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے جسے کوئی ایک دفعہ مانگا جائے, 2 دفعہ مانگا جائے, تیسری دفعہ وہ کہے گا کہ اکتا جائے گا. مانگنے ہی آ لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے, اسے ایک دفعہ اگر ادعونی استجب لکم, اللہ کہتے ہیں مجھے پکارو, مجھے یاد کرو, میں تمہاری استجب لکم دعاؤں کو سنوں گا بھی. اور آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی, اگر تم مجھ سے مانگو گے نہیں نا تو میں تمہارا ٹھکانہ جو ہے نا وہ جہنم بنا دوں گا. دیکھیں وہ نہ مانگنے پہ اللہ نہ تعالیٰ مانگنے یہ پہ کہہ رہے ناراض ہو رہے ہیں. کیسی ہستی ہے کہ جس کا دل جو کہہ رہے کہ آپ مانگے میرے پاس آئیں, میں ہی تو ہوں سب کو دینے والا. اینڈ اسکائی از دا لمٹ, پورا یونیورس بھی مانگ لے, پوری کائنات بھی مانگ لے, اور کمی نہیں ہے ان کے اللہ تعالیٰ کے پاس. اچھا سر ایک چیز اور فرمائیے, ابھی چلتے چلتے ذکر آ گیا کہ 10 پارے کے بعد, میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے, ہمارے کئی ریلیٹیوز ہیں, آپ کے بھی جاننے والے لوگ ہوں گے, 10 پارے کے بعد وہ بھاگ گئے, انہوں نے کمپلیٹ نہیں کیا یا سستی آ جاتی, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں نوید بھائی, یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے. جب انسان رحمان کے راستے پہ چلتا ہے نا تو شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے 100% کہ وہ نہ رحمان کے راستے میں نہ آئے اور بندے کو نہ اس لائن سے الگ کرے. تو اب آپ نے شیطان کو بھگانا ہے, شیطان کو دور کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے سب سے جو مین چیز میں نے بتائی, آپ نے دعا کرنی. دعا کرنی, ٹھیک ہے. دعا کرنے کے بعد آپ نے اپنی جو مصروفیات ہے, اپنی زندگی کے جو سچویشن ہے, ماحول ہے, آپ نے اس فیلڈ میں رہنا ہے, ٹھیک ہے. کم از کم زیادہ نہیں, آپ اپنی زندگی میں اگر اس فیلڈ میں رہیں گے, آپ روزانہ اس کی تلاوت کریں, روزانہ اس کی تلاوت سنیں, اپنی گاڑی میں چلتے پھرتے بیٹھتے اپنے گھر میں آپ قرآن مجید کی تلاوت سنیں, ٹھیک ہے. جب آپ سنیں گے, اور اس جیسے آپ نے پہلے کہا کہ کوئی اچھا جو استاد ہے وہ آپ کو ڈھونڈنا چاہیے, کہ آپ ایسے لوگوں سے اپنا تعلق بنائیں تو اس فیلڈ کے ماہر ہیں. مجھے نا یہ بات بڑی اچھی لگ رہی ہے کہ آپ نے اگر قرآن حفظ کرنا نا, اوڑھنا, بچھونا, کھانا پینا, چلتے پھرتے کام کاج, آپ کی زبان پہ قرآن چلنا چاہیے. آپ سوئیں تو آپ کی سائڈ ٹیبل پہ قرآن کریم ہو, رات کو ایک سطر ہی پڑھ لیں, اس کو ہی دہرا لیں. یہ میں اپنا طرز عمل بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اس طرح سے بھی سیکھ سکتے ہیں, جو دنیا دار لوگ ہیں وہ تھوڑا تھوڑا بھی سیکھ سکتے ہیں, اور اگر آپ باقاعدہ اس طرف چل پڑیں. اچھا سر ایک چیز اور بتائیے گا, ایسے ایک استاد تھے آپ کی طرح کی بڑی شخصیت, انہوں نے مجھے باقاعدہ بتایا کہ جو بچے چھٹیوں پہ جاتے ہیں, سیکھ رہے ہوتے ہیں قرآن کریم کو, حفظ کر رہے ہوتے ہیں, جب وہ چھٹیوں سے واپس آتے ہیں تو وہ چھٹیوں میں دہرائی نہیں کر رہے ہوتے, یاد نہیں کر رہے ہوتے, پڑھ نہیں رہے ہوتے, وہ سبق ان کو یاد نہیں رہتا, تو وہ جب واپس آتے ہیں تو بڑی محنت سے دوبارہ ان کو وہاں لانا پڑتا ہے. یہ بھی, اس سے بھی بچنا چاہیے. بالکل. یہ تو دیکھیں, اب قرآن مجید آپ نے حفظ کر لیا ہے, جی, حفظ کرنا آسان ہوتا ہے, لیکن اس کو یاد رکھنا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن وہ یاد مشکل کیوں ہوتا ہے؟ جب اس کو ہم پڑھتے نہیں, اس کی تلاوت نہیں کرتے. آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں, اپنی زندگی کا, جیسے کھانا پینا روٹی, اس کے بغیر انسان جتنا مرضی مصروف ہو, کوئی چاہے جتنی مرضی عہدے پر ہو, لیکن یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے. کھانا ہے, پینا ہے, اس نے کرنا ہی ہے, ٹھیک ہے. آپ بھی اپنی زندگی کا محور مقصد بنا لیں کہ میں نے روزانہ کی بنیاد پہ اگر میں نے 10 پارے کیے, 20 کیے, حفظ مکمل کیا ہے, تو میں نے اگر زیادہ نہیں کم از کم 1 پاؤ تو یار میں پڑھوں نا اس کو, ٹھیک ہے. صبح ہوتی ہے تو ہر شخص جو ہے اپنی زبان, اپنی موبائل سے, سائڈ پہ موبائل رکھا ہوتا ہے, وہ اٹھاتا ہے اور سب سے پہلے میسیج دیکھتا ہے کس کے رات آیا ہے, کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو ہماری یہ صبح کا حال ہے. تو دیکھنے کے بعد ہم اس کو جواب دیتے ہیں, سارا کچھ کرنے, پھر بعد میں ہم کچھ زیادہ تر جو وہ تیاری وغیرہ کرتے ہیں. لیکن وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نازل کیا ہے, اس کتاب کو نازل کیا ہے, وہ ہماری زندگی سے نکلتی جا, یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں سب سے پہلا پیغام جو اس کا ہے, ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے اٹھتے ساتھ ہی. اچھا سر ایک چیز اور بتائیے گا کہ جیسا بھی آپ کہہ رہے تھے کہ قرآن کریم کو حفظ کرنے کے لیے یہ بھی بڑا مؤثر ہے کہ آپ اپنے پسندیدہ قاری کی تلاوت سنیں. بالکل. آپ کسی ایسے قاری کی تلاوت سنیں جن کی ادائیگی بہت خوبصورت ہے, جو اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ آپ کو بھلا لگتا ہے, جو چیزیں آپ کو بھلی لگتی ہیں آپ ان کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ ان کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. یہ کتنا کارگر ہو سکتا ہے ہم بڑوں کے لیے اور بچوں کے لیے؟ نوید بھائی دیکھیں, میں نے اس چیز کا تجربہ بھی کیا ہے کہ میں نے ایک گروپ 2-3 میرے چل رہے ہیں واٹس ایپ پہ, تو اس میں تقریباً کوئی 700 لوگ ایڈ ہیں, کسی میں 500, کسی میں 300.
اس میں روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ ایک قرآن مجید کی آیت اس کو شیئر کی جاتی ہے، اور اس میں پھر ایک تلاوت کا کلپ جو ہے وہ سینڈ کیا جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس کی طرف ترغیب بڑھنا شروع ہو گئے، اس کی طرف جاتے ہیں، اپنے اسٹیٹس وغیرہ پہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر سارے لوگ جو ہے وہ اس کے میرے ساتھ اٹیچ ہیں۔ اچھا، ان کا شوق، ان کا جذبہ، جہاں پہلے وہ اپنا اسٹیٹس وغیرہ کوئی بھی چیز ان کے پاس گانا وغیرہ آتا وہ لگا لیتے، کوئی بھی فضول چیز آتی وہ لگا لیتے، لیکن اب الحمدللہ کچھ میری اپنی بھی کوشش یہ تھی کہ ان کو ماحول کے حساب سے کوئی اچھی سے اچھے ان کو کلپ دیے جائیں قرآن مجید کی تلاوت کے، وہ لگاتے، سنتے، اپنے بچوں کو لگاتے دیتے، اپنی اسکرین پہ لگا کے دیتے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ان کا جو شوق ہے نا وہ آٹومیٹک جو ہے نا وہ دن بدن بڑھتا جا رہا، قرآن کی طرف ان کا، اور لرننگ بھی ہوتی جا رہی ہے، سیکھتے بھی جا رہے ہیں۔ بالکل۔ قاری صاحب، بڑی اس میں ایک باریک بات ہے، ٹیکنیکل بات ہے، آپ اپنے پسندیدہ قاری کو ضرور سنیں، بالکل، جو آواز آپ کو اچھی لگتی ہے، جو ادائیگی، اس کی نقل نہ کریں، اس سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہم یہاں پہ نقل کر لیتے ہیں، آپ یہ ٹیکنیکل بات ہے، یہ آپ بہتر بتا سکیں گے، ادائیگی آپ کو ٹھیک آنی چاہیے، آپ نقل میں ادائیگی خراب نہ کر لیں، کیونکہ آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی شناخت علیحدہ بنائی ہے، اور جن کو آپ سن رہے ہیں ان کی شناخت علیحدہ ہے۔ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں نوید بھائی، سب سے پہلے آپ کو اب ایک آئیڈیل جو ہے وہ قاری کوئی بھی ہے آپ کو لینا چاہیے، آپ کو جس پر مکمل اعتماد ہو کہ یہ ہمیں سیدھے راستے پہ رکھے گا، ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، ہمیں اچھی سے اچھی چیزیں قرآن کی طرف ہمیں لائے گا۔ لینے کے بعد آپ کوشش کریں کہ اس قاری صاحب کی آواز کو سنیں زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھیں اپنی، ٹھیک ہے، وہ آپ کو قرآن مجید کے حوالے سے، میرے ساتھ اب زیادہ تر کوئی بھی بات ہوتی ہے تو وہ قرآن مجید کے حوالے سے بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اس طرح کی باتیں وہ کریں گے، ہوں گی ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر آٹومیٹک ہی وہ ان کا رجحان اس کی طرف ڈھلنا شروع ہو جائے گا، ڈھلنا شروع ہوگا، اس طرح سے چلنا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک، تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو نقل والی آپ نے بات کی ہے نا، تو یہ تو ویسے ہی غلط ہے، کسی کے نقل اتارنا، کسی کو کہنا۔ تو ہاں، اگر کوئی اچھا کام کسی کی آپ کو آواز اچھی لگتی ہے تو آپ اس زمرے میں لے جیسے اس کو لے جا سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، آپ نیکی کے کام میں پہل کرو ایک دوسرے سے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ آپ کو کسی کی آواز اچھی لگتی ہے نا، آپ چاہتے ہیں کہ یار میں اس کی نقل کروں، ٹھیک ہے، آپ نیکی کا اپنے ذہن میں رکھ کے آپ کوشش اس راستے پہ چلیں کہ میں بھی اس طرح قرآن پڑھنے، خوبصورت پڑھنے کی کوشش کروں۔ ٹھیک ہے، قاری صاحب ساتھ موجود ہیں، دل تو نہیں کر رہا کہ میں سیگمنٹ ختم کروں، لیکن پروگرام کا ہی وقت ختم ہو گیا ہے، سیگمنٹ کا کیا ہی کہیے، اور یہی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی، اور یہی فضیلت ہے جب اللہ تعالیٰ کے کلام کا آپ ذکر کرتے ہیں۔ ایک چیز جاتے جاتے میں کہتا جاؤں گا، اس دنیا میں ہم چھوٹے سے پیدا ہوتے ہیں، ایک نطفے سے اللہ تعالیٰ ہمیں تخلیق کرتا ہے، پھر ہم بچے ہوتے ہیں، پھر ہم جوان ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، پھر ادھیڑ عمر کو جاتے ہیں، اور پھر واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ گریجولی چیزیں ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ رفتار کے ساتھ ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ آج ہم حفظ کرنا شروع کریں اور 10 دن میں ہو جائے، وہ پاسبل نہیں ہے۔ آج اگر ہم شروع کریں، اللہ کے ہاں کسی بھی چیز میں کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہمارے اپنے صوبہ وطن کے شو میں ہیں کہ مہینوں میں بچوں نے حفظ کیے ہیں قرآن، لیکن مہینے تو لگے۔ اسی طرح سے وقت درکار ہوتا ہے چیزوں کو، وہ آپ ضرور دیں اور لگن جاری رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی نیت اور خلوص کے ساتھ یہ دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے۔ اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا، ہمارے ساتھ آن لائن موجود رہے قاری محمد الیاس صاحب، فیض اللہ ناصر صاحب، اور اسٹوڈیوز میں فرام فرسٹ سیگمنٹ ٹو ٹل لاسٹ سیگمنٹ قاری عبد المتین شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ بڑی فروٹفل گفتگو رہی، اور ہمارے سوشل میڈیا کی سائٹس پہ، ہمارے فیس بک پیج پہ، یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اس پہ لنکس آئیں گے، اور جو کلپس آئیں گے ان کو سیکھیں، دیکھیں، سمجھیں، اور پھر ہم سے رابطہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔